علمی پوائنٹ نمبر 27 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کے بعض مقامات ایسے ہیں جو اپنے احکامات کے اعتبار سے منسوخ ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی قرآن کا حصہ ہیں۔ ان کی ناسخ جو آیات ہیں وہ بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، اور یہ قرآن حکیم کی خوبی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسیہا، ہم کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ اسے منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دی جائے۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر آیت لے آئیں گے، اس سے بہتر حکم لے آئیں گے یا اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ تو شریعت کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہے، جس طریقے سے پرانی شریعتیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناسخ و منسوخ کا سلسلہ ہے۔ شریعت موسوی کے اندر کئی چیزیں حرام تھیں جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حلال ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اگلے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کسی قوم اور قبیلے کے لیے بھیجتا تھا، میری نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ دوسرا، اگلی امتوں کے اندر نماز کے لیے اسپیسیفائڈ جگہ ہوا کرتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ آسانی دی ہے کہ پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ شریعت موسوی میں تو آپ نمازیں ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے تھے سوائے ان معبد والی جگہوں پہ جہاں عبادت ہوتی ہے، ٹیمپلز میں، جبکہ اس امت میں آپ جہاں مرضی نماز پڑھیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی، مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا جو اگلی امتوں میں حرام تھا۔ قرآن میں ذکر ہے اگلی امتوں میں مال غنیمت یعنی کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا جو مال تھا اس کو اوپن میدان میں لا کے رکھتے تھے، ایک آسمان سے آگ برستی تھی اور اس کو خاک کر دیا جاتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اسے حلال کر دیا گیا۔ سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روب سے میری مدد فرمائی ہے، یعنی میری امت 1 مہینے کی مسافت پہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی جو ان کے مد مقابل قومیں ہیں ان کے اوپر روب ڈال جائے گا۔ اور 5ویں چیز، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے، مجھے شفاعت کا اذن عطا فرمانا ہے۔ مسلم شریف میں ایک 6ٹھی چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت کا سلسلہ فرما دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ تو پچھلی شریعت اور اس شریعت میں بھی ناسخ و منسوخ کا سلسلہ ہے، اور پھر ودن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکمسٹانسز کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بدلا ہے۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہماری قدرت کا یہ بھی شاہکار ہے کہ ہم اپنی شریعت میں بھی کسی بھی وقت چینج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا بھی پابند نہیں ہے، بس اتنے ایریے کے لیے پابند ہے جتنے ایریے کے لیے، جتنے سرکمسٹانسز کے لیے، اوقات کے لیے اسے پابند کیا گیا۔ جو یونیورسل ٹروتھ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کا پابند ہے، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، جو اللہ نے رولز طے کیے ہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ہی چیزوں کو وقت اور حالات کے مطابق چینج کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی وہ کر سکتا تھا، پہلے کر دیتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ شراب کا اگر حکم پہلے دن ہی حرام ہو جاتا تو کتنے لوگ شراب کو چھوڑتے، اس سے گریجولی کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ ناسخ و منسوخ میں یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ وصیت کو لازم قرار دیا گیا سورۃ البقرہ میں، وراثت کے احکام نہیں آئے تھے۔ سورہ نساء کے اندر پھر پوری ڈیٹیل آ گئی، اس کی وجہ سے وہ والی آیات منسوخ ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، ماں باپ کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بچوں کو بچیوں کو اتنا، پوری ڈیٹیل سورہ نساء کا 2 رکوع۔ اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں ہی پہلے آیا کہ
جو ریشو پروپورشن کے اعتبار سے ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم نے تمہاری کمزوری دیکھی ہے، اب یہ وہ ریشو پروپورشن قائم نہیں رہے گی. اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ جو نیو مسلم ہے ان کے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے جو مکے کے مسلمانوں کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریوائز کیا اور فرمایا کہ اب ایک مسلمان 2 پہ بھاری ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ اب بھی 10 پہ ہی بھاری رہے گا. وہ اب جو مسلمان ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی والے مسلمان تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی ناسخ و منسوخ. اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زانی ہے عورت، اسے قید کر دو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یعنی پوری زندگی کے لیے گھر سے باہر نہ وہ نکلے. قید سے مراد کسی جیل خانے میں نہیں، گھر کے اندر. اس میں الفاظ ہیں کہ ان کو گھروں میں رکھو. اور پھر اسی آیت میں آیا کہ یا پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے لیے کوئی حکم مقرر فرما دے گا مستقبل میں، اور وہ پھر زنا کی سزا آ گئی 100 کوڑوں کی شکل میں سورہ النور کے اندر. تو اس طریقے سے ناسخ و منسوخ کا ایک سلسلہ ہے. قرآن حکیم کے اسٹوڈنٹ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ناسخ و منسوخ تو بہت لوگوں نے اس پہ اوپر کام کیا ہے، اور بعض جو علماء ہیں نا وہ انہی چیزوں کا سہارا لے کے کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے. قرآن پتہ ہے اس میں تو کچھ منسوخ آیات بھی ہیں. ان سے ہی پوچھ لیں کتنی ہیں آپ بتا دیں تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوں گی. تو کہانیاں کراتے ہیں. ٹوٹل 5 مقامات ہیں، اور وہ بھی آپ ناسخ و منسوخ اس اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ سرکمسٹانسز کے اعتبار سے. دین جو اسٹیبلش ہمیں پتہ ہے یہی دین ہے، اسٹیبلش ہو کے. یعنی آج کسی مسلمان کے بچے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے شراب جو ہے وہ جائز تھی، بعد میں حرام قرار دی گئی. اینڈ رزلٹ سب کو پتہ ہے. اب اس کے اندر سے کیا نکالنا ہے؟ خام خواہ ایک معاملے کو الجھانا، علمی روب ڈالنا. بلکہ میں اسے علمی روب نہیں، علمی شہوت کہتا ہوں. جیسے وہ شہوات، یہ شہوت ویسے اردو میں تو لفظ نٹوریس ہے، عربی میں شہوت یعنی کہتے ہیں کسی چیز کی لت پڑ جانا. وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. یہ ہم اسے سیکس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ویسے بھی کوئی دنیا کی محبت بھی ایک شہوات، دنیاوی شہوات. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے، اور جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دنیا کی جو لذت والی چیزیں ہیں وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، اور جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو شریعت کی ہرڈلز، تکلیف دہ چیزیں عبور کرنی پڑیں گی. تو یہ علمی شہوت ہوتی ہے علماء کی جو اس قسم کی باتیں کر کے الجھاتے ہیں. اس حوالے سے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کتاب ہے انہوں نے وہ 5 مقامات ڈسکس کیے ہیں، جن میں سے 3 میں نے ویسے ہی فی البدی کر دی ہے. تو یہ چیز بھی اس حوالے سے کلیئر ہونی چاہیے.